حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک جنازہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس جنازہ کے ولی تھے؟ آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے۔ فرمایا، ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دے دی اور مجھ سے یوں کہا کہ عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ اس نے کہا، ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ مونڈوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور باہوں کو پونچھوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور سرینوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں، اور سرینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے، اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا۔ اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو اس کے دھوکہ میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالیں، بڑے بڑے باغ لگائے، اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کو چھوڑ کر چل دیے۔ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکہ میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں قوت پیدا ہوئی اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود یہ کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے، اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا، اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا۔ کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنایا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسہریوں پر، اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کہ کیا گزر رہی ہیں۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھ کہ اس کے مال نے کیا کام دیا، ان کے فقیر سے پوچھ کہ اس کے فقر نے کیا نقصان دیا۔ ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھیں، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر، ان کے خوبصورت اور دلربا چہروں کا حال پوچھ۔ کیا ہوا ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا۔ کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ آہ، کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے؟ کہاں ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے؟ کہاں ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ ان حشم و خدم نے اس کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا، اور اس کی قبر میں کوئی بسترا بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، زمین ہی پر ڈال دیا، کوئی درخت پھول پھلواری بھی نہ لگا دی۔ آہ، اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں۔ ان کے لیے اب رات دن برابر ہے، دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ کتنے نازک بدن مرد، نازک بدن عورتیں آج ان کے بدن بوسیدہ ہیں، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئیں، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی پیپ وغیرہ بھرا ہوا ہے، اور سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ وہ اس حال میں پڑے ہیں، اور ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، وہ مزے اڑا رہی ہیں، بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں بھی لذتیں اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ راحت و آرام میں ہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکہ کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، اس کی امیدوں سے اس آخرت کے گھر کی امیدوں کو مقدم کیا، اور اپنے لیے توشہ جمع کر دیا۔
اور اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سامان کر دیا۔ اے وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تجھے یہ امید ہے یہ کم وقت دنیا تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس کوچ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ تیرے یہ وسیع مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم بسترے، تیرے گرمی سردی کے جوڑے، یہ سب کے سب ایک دم رکھے رہ جائیں گے جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا۔ کوئی چیز اس کو نہ ہٹا سکے گی۔ پسینوں پر پسینے آنے لگیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی اور جاں کنی کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس، صد افسوس، ہے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی آنکھیں بند کر رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کے جنازہ کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گرے میں ڈال رہا ہے۔ کل کو تجھے بھی یہ سب کچھ پیش آنا ہے۔ اور بھی اس قسم کی باتیں فرمائیں۔ پھر دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو عنقریب فنا ہونے والی ہے، اور لمبی لمبی آرزوؤں اور دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ اے بے وقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکہ میں نہیں پڑا کرتے۔ تیرا دن سارا غفلت میں گزرتا ہے، اور تیری رات سونے میں گزرتی ہے، اور موت تیرے اوپر سوار ہے۔ آج تو وہ کام کر رہا ہے کہ کل کو ان پر رنج کرے گا۔ دنیا میں جانور اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو گزار رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد